بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اپنے آپ کو اپنے اندر ہی کا ایک فرد سمجھتے ہوئے کچھ باتیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے ہی سیکھی، من جملہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے بہت ہی کتابیں بھی پڑھی، بلکہ فراغت کے بعد جب میں پڑھاتا تھا وہاں ترگسور میں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر میں آتے تھے عصر کی نماز کے بعد۔ وہ مجھے پوچھتے تھے کہ آج کون سی کتاب تھی اور کہاں سے کہاں تک آپ نے پڑھایا۔ پھر آگے کے جو اسباق ہے وہ خود آ کر پھر مجھے پڑھاتے تھے، یعنی ان کا ذوق، ان کا شوق۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج یہاں میں آ چکا ہوں۔ ابھی بھی ان کے چہرے میرے سامنے موجود ہے۔ میں جب یہاں پہنچتا تھا قاری صدیق صاحب کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد جہاں حضرت تشریف فرماتے ہوتے تھے، بات چیت ہوتی تھی۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے خدمات کو خوب قبول فرمائے۔ میرے پیارے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ آپ لوگ خود آئے نہیں، بلکہ آپ حضرات کا انتخاب ہوا، منتخب من اللہ۔ آپ لوگوں کا انتخاب ہوا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، خاص طور پر سب سے بڑی نعمت اگر دنیا میں ہے وہ علم ہے، تو دو کام ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت باقی رہے تو استغفار کی کثرت۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی یعنی علم، بقا کے لیے استغفار خوب کر لیا کرو کہ اے اللہ، یہ علم یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے اور ہم گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، ہم کہاں مستحق ہے اس علم کا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہمارا انتخاب کیا۔ جس طرح ان کی قدر کرنی چاہیے ہم سے نہیں ہو سکی، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکے گا، تو پر استغفار کرو۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس نعمت میں اضافہ ہو جائے، ہر ایک تو یہی چاہتا ہے کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ ہم کو دینا چاہتا ہے اس میں اضافہ ہو، تو آپ فرمایا حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شکر لئن شکرتم لأزیدنکم۔ تو طالب علم کے لیے یہ دو کام کرنا بہت ہی ضروری ہے، استغفار کرنا اور تشکر۔ یہ دو چیزیں کا اجتماع جب ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو عالم بنائیں گے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مولویوں سے بہت ڈرتا ہوں، میں مولویوں سے بہت ڈرتا ہوں، علماء سے محبت کرتا ہوں، علماء سے محبت کرتا ہوں۔ گمان میرا یہ ہے کہ آپ حضرات کے اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ عالم بنیں، مولوی نہ بنیں۔ سمجھے کہ عالم بننا ہو تو اس علم کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ اتارنے کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے اہم چیز ہے تواضع، انکساری، عاجزی۔ فرماتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت معجزات سے نوازا، لیکن دو ایسے معجزات ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، لیکن اگر اس آیات کو ہم غور سے دیکھتے ہیں، ایک ہے نزول قرآن۔ نزول قرآن کے بارے میں حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عبدیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسے عظیم شان نعمت سے نوازا۔ دوسرا معجزہ معراج کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد استعمال فرمایا۔ کوئی بڑے آدمی شیخ آ جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے شیخ تشریف لائے، حضرت والا تشریف لائے۔ یہاں یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ اے فرماتے سبحان الذی اسریٰ بخلیلہ فرماتے، اور لفظ استعمال فرماتا بعبدہ۔ اگر معراج کا واقعہ، معراج کا جو سفر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا، نبوت کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر جو عبدیت تھی، اس عبدیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کو بلایا۔ مفتی الشفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے ہم کو یہ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں بال جو ہوتا ہے نا، بال کرکٹ کا بال ہوتا ہے نا، اگر انسان اس کو پوری طاقت سے اوپر پھینک دیتا ہے، بال اوپر ہی رہے گا کہ نیچے آئے گا؟ واپس آئے گا۔ یہی بال اگر ہم نے زور سے نیچے مارا، جتنی قوت سے مارا اتنی وہ اوپر آئے گا۔ تو اگر انسان از خود چاہتا ہے کہ اوپر چلے جائے، اللہ تعالیٰ اس کو گرائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا زمین میں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اوپر لائیں گے، لیکن اللہ کے لیے، من تواضع للہ، اللہ کے لیے۔ اس نیت سے نہیں کہتا کہ لوگ کہیں گے تو بہت متواضع آدمی ہے، اس نیت اللہ کے لیے۔ تو سب سے اہم چیز طالب علم کے لیے تواضع، اور اس سے پہلے حسن نیت۔ قرآن کریم میں ایک آیات ابھی ذہن میں بات آ رہی ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَوْثٍ إِلَى آخِرِهِ۔ اصول الشاسی میں ایک باب ہے، یہ کیا ہے وہ اس آیات کے ذیل میں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، اس آیات سے یہ معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جو ناپاک چیزوں کے درمیان میں لبنا خالصا سائغا للشاربین، عبارت النص سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس دودھ میں تھوڑی سی خون کی آمیزش ہو جائے تو اس کو کوئی آدمی اسے پیے گا؟ نہیں پیے گا، پھینک دے گا۔ بدبو آ جائے تو ہم اس دودھ کو استعمال کرے گا؟ پھینک دے گا۔ تو اشارت النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے اگر ہمارے اعمال میں بھی تھوڑا سا ریاکاری کی آمیزش ہو جائے، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، پھینک دیا جائے گا۔ تو حسن نیت، اللہ کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انشاءاللہ اس علم کو لے کر پورے عالم میں ہم جائیں گے، اور یہی ہمارے اساتذہ کا منشا ہے۔ نیت کی درستگی ہو، تواضع، انکساری، عاجزی ہو، اس کے بعد اس علم کے انہماک کے ساتھ آج کل جو ہے حالات ایسے ہیں کہ مخالفین کی طرف سے ایسے یا سوالات آ رہے ہیں، اگر ہمارے پاس وہ مطالعہ نہیں ہے تو ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الحمدللہ 100 سال کے سوالات کے جوابات میں نے لکھ کر اس امت کو دے دیا۔ 100 سال تک کے جتنے سوالات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، ان کے جوابات میں نے لکھ دیا۔
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بہت بڑے عالم پہنچے تہجد کے وقت. وہاں جب پہنچا تو حضرت جو ہے صاحب کشف تھے، وضو فرما رہے تھے. دستک دی. پھر جب داخل ہوئے تو پوچھا اس وقت آنے کا. دیکھیے یہی فرق ہے ہم میں اور ان اکابرین میں. تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے حضرت، میں قرآن کریم کی تلاوت میں کر رہا تھا، دو آیتوں کے مابین میں جو ربط ہونی چاہیے میرے ذہن میں اعتراض تو آیا، جواب نہیں مل سکا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کل آ جاتے، آج رات میں اندھیرا میں آپ کیوں آئے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اگر اس وقت میرا انتقال ہو جاتا، اللہ تعالیٰ مجھے پوچھتے تھے کہ ان دونوں آیتوں کے درمیان میں کیا ربط ہے، تو میں کیا جواب دیتا؟ یعنی ہر وقت موت کا استحضار، موت کا استحضار. اس پر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. کل نفس ذائقۃ الموت. تو اب فرمایا کہ کون سی آیات ہے؟ اب فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اس کے بعد آ رہا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. بظاہر کوئی ربط ہے. تو حضرت نے فرمایا آپ نے اس کا جواب دے ہی دیا. آپ نے کہا کہ بظاہر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے حقیقت ہے. یہ ایک الزامی جواب آپ نے کہہ دیا کہ بظاہر نہیں، اس کا مطلب یہ حقیقت ہے. فرمایا کہ ان دونوں آیتوں کے درمیان میں جو ربط ہے عجیب. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلْيَسْأَلُونَكَ عَنِ أَهِلَّةِ. فرمایا چاند جو ہوتا ہے نا، چاند ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت باریک ہے، پھر آہستہ آہستہ موٹا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، لوگ اسے دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیے چاند کتنے خوبصورت ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ چاند انقطاع کی طرف جاتے جاتے ہوئے ایک دن آدمی اپنا سر اٹھاتا ہے، بالکل معدوم ہو گیا. فرمایا جس نے اپنی تجارت میں مال باطل کو داخل کر دیا، ابتدا میں ایک دکان، دو دکان، تین دکان، چار دکان، 10 دکان ہوں گی جیسے چاند. پھر آہستہ آہستہ بے برکتی ہوتے 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 ایک دن آپ کے پاس کچھ باقی نہیں. یہ ہے علم، اسے کہتے ہیں. علم جو ہے اسے کہتے ہیں. تو موت کے سلسلے میں اصل میں موت کا استحضار تھا. قرآن کریم میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت. مفسرین نے لکھا ہے یہاں لفظ ذائقہ کا استعمال کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ جب آدمی کسی کے یہاں جاتا ہے، جیسا ابھی میں یہاں آیا تو حضرت نے فرمایا کہ دوپہر کا کھانا ہم سے، لیکن میں معذور ہوں، آئندہ آؤں گا انشاءاللہ. اور دوپہر کو آ جائے تو شام کا کھانا کب ہم ساتھ. لیکن کوئی ایسا نہیں کہتا ہے کہ ناشتہ کے وقت آپ آ جاؤ. جو بھی وقت ہو آ گیا. آپ یہاں پرا رہے ہوں گے، 9 بجے آپ اپنے گھر جا رہے ہوں گے، آپ کی گھر والی کچھ پکا رہے تو ایسے آپ چکھ لو بھائی. 9 بجے بھی آپ چکھ سکتے ہیں، 10 بجے بھی چکھ سکتے ہیں. جس طرح چکھنے کا وقت متعین نہیں ہے، موت کا وقت بھی متعین نہیں ہے. اور جب آدمی چکھتی ہے کوئی چیز، کڑوی بھی ہو سکتی ہے، میٹھی بھی ہو سکتی ہے، تو اپنے اعمال کے ذریعے سے ہماری موت یہ کچی بھی ہو سکتی ہے، کڑوی بھی یا تو میٹھی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ان اکابرین میں کیا تھا؟ استحضار. یہاں ایک عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل. جبل کا استعمال کیوں کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب تحقیق فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کسی چیز سے متاثر ہوئی جاتی ہے. زمین جو ہے کسی سے متاثر ہو جاتی ہے، چاند کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، جب طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے. سب ایک ہی مخلوق ایسی ہے
جو کسی سے متاثر نہیں ہوتی وہ جبل ہے۔ پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ بارش بھی آ جائے، طوفان بھی جائے، سب کچھ نقصان، لیکن پہاڑ اپنی جگہ پر۔ اے الطلباء عزیز، تمہارے اس کام میں رکاوٹیں تو آتے ہی رہیں گے، شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے۔ آپ لوگ اس جبل کی طرف استقامت کے ساتھ، اسی کو قرآن کریم میں ایک اور آیات میں فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ فذکر، لفظ جو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہا مبلغ بنو، معلم بنو، یہ نہیں کہا، یہ کہا فذکر، مذکر بنو۔ علماء کا بھی کام ہے مذکر، مبلغ بھی مذکر، خانقاہ والا بھی مذکر۔ یعنی ہماری نیت میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس دین متین کو جہاں جگہ مل جائے ہم اس دین کو پہنچا دیں۔ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ابل کو دیکھیں، اونٹ کو دیکھیں۔ یہ اونٹ جو ہے نا، اونٹ کہیں ان کا ارادہ ہوتا ہے تو پہلے خوب پانی پیتا ہے، اس کے بعد راستہ میں وہ رکتا نہیں۔ اے میرے پیارے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو کام لینا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر علم کی جو روشنی ہے، علم کی جو روحانیت ہے، اس کو اپنے اندر پیوست کر دو، پیوست کر دو۔ صرف ظاہری علوم اور اس کے سطح پر نہ رہو، ان علوم کے جو روشنی ہے اس کو اپنے اندر پیوست کر لو۔ پیوست ہو جانے کے بعد جب آپ لوگ ارادہ کر رہے ہیں مجھے دین کا کام کرنا ہے، بس نکل جاؤ اس اونٹ کی طرح، بیچ میں روکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کی کیا تنخواہ، ارے بھائی، بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ علماء بہت کھاتے ہیں، اور جب ان کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجو، ایسا کہ یہ تنخواہ نہیں ہے، تو جب تنخواہ نہیں ہے تو کس طرح جانا ہے؟ تنازع۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا کی تلقین فرمائی ہے، اللہم انی اسألک علما، اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ علم نافع ہوگا، رزق واسع آ ہی جائے گا۔ شرط یہ ہے علم نافع ہوگا۔ علم نافع کی تعریف کیا ہے؟ علم نافع کی تعریف یہ ہے جو علم ہم نے سیکھا اس پر ہمارا عمل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کو اخلاص کے ساتھ پورے عالم میں ہم پہنچا دیں۔ علم نافع ہوگا، ضرور رزق واسع ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کے پاس علم ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے محترم صاحب جو ہے کسی بچے کو بھیج رہے بمبے دارالعلوم کے احکام کے لیے، تو گاڑی کی ٹکٹ کس کے ذمہ ہے؟ مدرسے کی طرف سے ہوگا۔ آپ جہاں رہیں گے ہوٹل میں کون پیسہ دے گا؟ یہاں ہی کریں گے۔ آپ ایئر سے سفر کریں گے، چونکہ آپ دارالعلوم کے لیے گئے تو دارالعلوم ہی کفیل بن گیا۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کے علوم کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کفیل نہیں؟ ضرور اللہ کا کفیل، لیکن ابتدا میں کیا ہوگا؟ تحمل، اخلاص ہو، تواضع ہو۔ اس کے بعد ایک چیز میں بھول گیا جو اس وقت مفقود ہو گیا، ادب، احترام۔ حدیث جبرائیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حالانکہ وہ آسمان سے آئے ہیں، حکم الہی سے آئے ہوئے، وہ دروازے کے پاس رہ کر وہ کہہ سکتے تھے یا محمد بن ایمان، یا محمد بن احسان، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر دونوں گھٹنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اتصال ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا ادب سے احترام۔ معلوم ہوا بغیر احترام کے، بغیر ادب کے یہ علم دل کے اندر پیوست ہو ہی نہیں سکتا۔
ادب ہو، احترام ہو، حسن نیت ہو، تو انشاءاللہ یہ علم اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیوست کرے گا۔ تو افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت فرمایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھیے بلند ہے، تو ہماری نیت میں بھی وسعت ہونی چاہیے۔ جیسے آسمان بہت بلند ہے، ہمارے اندر یہ نیت ہونی چاہیے پورے عالم کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول کرے، پورے عالم کے، یہ نہیں اس جگہ کے لیے، اس جگہ کے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے طلباء کو، ہر ادارہ ہمارا ہے، حوصد بھی ہمارا ہے، رودیر بھی ہمارا ہے۔ کل میں رودیر گیا تھا، میں نے کو یہ کہا رودیر بھی ہمارا ہے، فلاح دارین بھی ہمارا ہے، دابل بھی، سب ادارے ہمارے۔ اگر ہم نے امتیاز کیا اس کا مطلب یہ ہے واقعتاً ہمیں اس دین کے ساتھ، اس علم کے ساتھ تعلق ہے۔ جہاں علم پڑھایا جاتا ہے وہ ادارہ ہمارا ہی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ، پھر آگے جبال، جبال، جب جبال کی طرح، جبال کی طرح جو بھی حالات تو آئیں گے مولانا، حالات تو آنے والے ہیں ہی۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں اس علم کو آپ پورے عالم میں پھیلاؤں، حالات یہ ہو ہی نہیں سکتا، حالات آئیں گے، لیکن اس وقت جو ہے اپنے آپ کو پہاڑ کی طرح، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرح رہو۔ زمین کے اوپر آدمی آپ پیشاب کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن زمین جو ہے نہیں کسی کو واپس نہیں کرتا، تو ہمارے دل بھی اس زمین کی طرح ہوئی۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ إِنَّهُ كَانَ، جیسے کہ ابھی پہنچے طلباء ہے، میں نے پوچھا کس کس نے سبق یاد کیا، 4 نے انکار کر دیا، ایک نے کہا میں نے، تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، ماشاءاللہ بہت جید ہے۔ تو تمام مخلوقات نے انکار کیا، حضرت انسان نے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تعریف کرنی چاہیے کہ کیا فرض انہو کان ظلوما جہولا، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے بتلانے کے لیے۔ یہ علم اگر تیرے اندر آ گیا، غرور تکبر سے دور رہو، چونکہ آپ کی اصلیت ظلم ہے اور جہالت ہے، آپ کی اصلیت جو ہے نہیں جہالت اور ظلم ہے۔ یہ جو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم سے نوازا ہے تاکہ تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، اپنے اساتذہ کا ادب، احترام، درسگاہ کا ادب، کتابیں کا ادب، یہ سب چیزیں اگر ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے اساتذہ بھی خوش ہوں گے، اور حضرت ہمارے استاد حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روح بھی انشاءاللہ خوشی سے، انشاءاللہ خوشی کے ساتھ وہاں گزارتے ہوں گے، اس لیے کہ ان کی تمنا اور ان کا بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ ہر چیز میں الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کا جو انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ کہ ایک آخری بات ہے، آپ لوگوں کی توجہ ہے، اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے۔ آدمی میں نفس تو ہوتا ہے، نفس یہ آپ کو یہ کہے گا، نفس آپ کو یہ کہے گا آج آپ کیوں یا پڑھنے کے لیے جاؤ، نفس آپ کو یہ کہے گا کہ تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاج کے لیے ایک عجیب چیز لکھی ہے، لکھا ہے کہ دہلی کے جامع مسجد کے صحن پر ایک اہل اللہ کے نماز کے لیے جاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو میرا رب نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا اللہ نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے اثر کے لیے پھر جاتے ہیں، اثر کے بعد پھر وہی لوگوں کو تعجب ہوا، ان کے پاس گیا، ایسا کہا آپ کیا کہیں؟ ایسا کہ میں جب مسجد سے آتا ہوں میرا نفس مجھے کہہ رہے یہ کر لو، تو میں نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تو میرے اللہ نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں۔
جب نفس کہے گا نہیں آپ کو کیا پڑھنے کے لیے مت جاؤ، نفس کو کہو کہ تو میرا اللہ نہیں ہے، میں تیری بات کیوں مانوں؟ میں میرے اساتذہ کی بات مانوں گا، میرے اللہ کی بات مانوں گا، میرے نبی کی بات مانوں گا، میرے نفس میں کیوں مانوں گا؟ یہ ایسا علاج ہے انشاءاللہ العزیز ہر ایک طالب علم میں شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، مولانا اسٹول ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک آخری بات کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس علم میں ایک نورانیت آ جائے ہماری زندگی میں، حب رسول ہونی چاہیے۔ دو لفظ ہے بھائی، حب ہے اور عشق ہے۔ یہاں جو اللہ سے حب حب اور عشق میں فرق ہے۔ عاشق جو ہے، عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنا مفاد کو دیکھتا ہے، معشوقہ کو کیا اس سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمارا کام ہو جانا چاہیے، یہ عشق ہے۔ اور حب میں یہ ہے انسان اپنا مفاد کو نہیں دیکھتا ہے، جس سے محبت ہو اس کا خیال کرتا ہے، اس کو حب کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سنت پر عمل ہو جائے، نفس نہ کہتے ہیں، تو ہمارے نفس کو ایک طرف کر لو جس سے ہماری محبت ہے، اس کا اقتضا کیا ہے، مقتضا کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ بہت آسان۔ تو یہ جو ہے نا، یہ حب رسول، اطاعت رسول ہماری زندگی میں آ جانی چاہیے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا، یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب آدمی قرآن، یہ یعنی اتباع سنت، حب رسول کیوں ضروری ہے؟ علامہ السخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ذیل میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے، فرمایا کہ یہ حکم آیا، لیکن یہ السلام تو ہمیں آتا ہے، لیکن یہ صلاۃ کیسے ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھلا دیا تھا کہ تمہاری امت آئے گی تو ان کو یہ بتلا دینا، اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہتے ہیں کہ پڑھ لو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو پڑھ لو، سمجھے کہ نہیں؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف، تمہارے نبی کون ہے تم کہاں پہچان سکتے ہیں؟ اس کے اعتبار سے جو الفاظ ہونی چاہیے کوئی انسان ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے پیش کر کے ہم کو دے دیا تاکہ یہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت ہمارے دل میں آ جائے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے جب آدمی اب پڑھتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے آدمی بے ہوش ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، وزنی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس امت کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ یہ ڈوب جو ہوتا ہے نا، ڈوب جب ہمارے سر پر ہوتا ہے تو اس کی تپش کی وجہ سے آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہی سورج اگر چاند کے اندر سے ہوتے ہوئے آ جائیں ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ کیا گرمی ہے، حرارت تو نہیں، یہ برودت آ رہا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہو کر ہمارے پاس آئے، اسے جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم ہماری زندگی کو اتباع سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے، اور ابھی سال کے اوائل میں جہاں جہاں دارالعلوم ہے، مکاتب ہے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت بھی فرمائیں، ظاہری اعتبار سے اور اندرونی اعتبار سے۔ اور آپ لوگ جو ہے نا فون وغیرہ سے اجتناب کرو۔ آج میں کہہ رہا ہوں سب سے آرام جو کر رہا ہے یہ ہمارا شیطان دعوت برکاتہ، اس نے موبائل کو دے دے کر وہ آرام کر رہا ہے، تو اس سے جو ہے ذرا
تو اجتناب کر لو تاکہ جو قانون ہے، جو قوانین ہے ادارہ کا، یہ محفوظ بھی رہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور احوالات سے میرے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من عذابک وسخطک والنار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔